اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، عمرہ اور حج ایک اہم ترین عبادت ہیں اور مہنگی عبادات ہیں، لیکن ان میں پیچیدگیاں بہت ہیں۔ بعض لوگ ان کو آسان لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں حج پہ یا عمرے پہ، غلطیاں کرتے ہیں، کفارے پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات عمرہ اور حج باطل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی عبادت جو ہے وہ پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور مشقت کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنی عبادت کو درست کریں، مسائل شریعہ سیکھا کریں۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، آج کل آسانی ہے۔ ہمارا حج کا بھی تفصیلی لیکچر موجود ہے، عمرے کا بھی تفصیلی لیکچر موجود ہے۔ اس کے باوجود کافی سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے، تو ان سوالات کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے تاکہ جو مومنین کے ذہن میں سوالات مزید پیدا ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ عمرہ واجب نہیں ہے، عمرہ رجبیہ، رجب میں اب رجب المرجب ہے، مستحب ہے، عمرہ کریں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تو حج کا ایک عمرہ تمتع خاص ہے، وہ تو واجب ہے، حج کا حصہ ہے۔ جو عمرہ مفردہ ہے باہر کے لوگوں کے لیے، ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے، تو ہمارے اوپر یہ عمرے واجب نہیں، مستحب ہیں، کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے۔ عمرے کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں مومنین، اور ان غلطیوں کو انشاءاللہ ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ میقات کون سا ہے جس سے احرام باندھنا ہے۔ اگر آپ باہر سے جا رہے ہیں، مدینہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، وہاں سے آپ نے جدہ سے احرام نہیں باندھنا اور آپ آ جائیں گے مقام جوحفہ کی طرف۔ مقام جوحفہ پہ میقات ہے، احرام باندھیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم جوحفہ پہ نہیں جا سکتے، اہل سنت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، تو آپ جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن آغا سستانی کے نزدیک اجازت ہے صورت میں کہ نظر کر لیں کہ میں اپنے اوپر یہ لازمی قرار دیتا ہوں، نظر کرتا ہوں کہ میں جدہ سے ہی احرام باندھوں گا، تو پھر آپ جدہ سے کیا اپنے وطن سے بھی احرام نظر کر کے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہتر یہ کہ آپ جوحفہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھیں، چاہے آپ کا عمرے کا احرام ہے، عمرہ تمتع کا، یا آپ کا عمرہ مفردہ کا احرام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، آپ مدینہ منورہ اترے ہیں تو وہاں سے آپ مسجد شجرہ سے احرام باندھ کر آئیں گے اور آپ مکہ انٹر ہوں گے۔ بغیر احرام کے باہر سے آتے ہیں اور مکہ انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، آپ نے گناہ کیا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ دوسری بات، ہاں یہ اب آپ نے کر لیا عمرہ، اب آپ مکہ میں ہی موجود ہیں، تو پھر آپ کے جو قریبی میقات ہیں، مسجد تنعیم جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ دوسرا، تیسرا، چوتھا جتنے عمرے کریں پھر وہیں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جی آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کی حالت میں کافی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ حج اور عمرے کی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں، احرام کی ویڈیو میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ احرام باندھا ہوا ہے، گپیں لگا رہے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، موبائل پکڑا ہوا ہے، کان پہ لگا رہے ہیں، موبائل سے اپنی تصویریں لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ شیشہ آپ نہیں دیکھ سکتے، منہ آپ نہیں چھپا سکتے، تو موبائل جب رکھتے ہیں تو آپ کا منہ چھپ جاتا ہے، تو یہ منہ چھپانے کے حکم میں آ جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے کال سننی ہے تو اوپن آواز کریں، یا آپ نے ہینڈ فری لگانی ہے تو وہ بھی ہینڈ فری جو ہے وہ ایسی جو کان کے اندر چھپ جائے، لیکن اگر کان کے اندر نہیں چھپ رہی اور کان کو چھپا رہی ہے تو وہ ہینڈ فری بھی آپ نہیں لگا سکتے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اوپن آواز کر کے آپ کال سن سکتے ہیں احرام کی حالت میں۔ اسی طرح آپ کا جو ہے وہ خواتین کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سر نہ چھپائے، سر کو جو ہے وہ کھلا رکھے، کوئی اوپر چھتری نہ لے، کوئی اوپر کپڑا نہ رکھے، اور جو ہے وہ سر میں جو ہے وہ پھر کان بھی اس کے آ جاتے ہیں، پھر وہ موبائل نہ رکھے۔ اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہ چھپائیں، چہرہ ظاہر رکھیں احرام کی حالت میں، تو وہ پھر چہرے پر کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی، گلاسز نہیں استعمال کر سکتی، اور اسی طرح کوئی بھی چیز، ہاں وہ گلاسز جو اس کی ضرورت ہے، اس کی جو ہے وہ دید والی ہیں، اس کی بینائی والی ہیں، تو وہ پھر مجبوری میں استعمال کر سکتے ہیں، باقی سن گلاسز اور یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے مرد اپنے سر کو کھلا رکھے۔ طواف النساء اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، عمرے کے بعد طواف النساء کرنا اور 2 رکعت نماز طواف نساء پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ہے جیسے آپ پہلا طواف کرتے ہیں، یہ واجب ہے، نہیں کریں گے۔ طواف النساء کی بھی ہماری ویڈیو شیعہ ٹاکس عزاداری چینل پر موجود ہے، وہ چھوڑ دیں گے تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی، آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے طواف النساء حتماً کریں۔ جو طواف النساء کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے چینل میں طواف النساء کی بھی اور بیوی کب حرام ہوتی ہے اس کی بھی ویڈیو موجود ہے۔
طواف کے چکر شمار نہیں کرتے، بعض لوگ کرتے رہتے ہیں جی 7 کیا 10 لگا لی، اچھی بات ہے، عبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت فجر کی جگہ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 7 چکر ہی پورے کرنے ہیں اور باطہارت رہنا ہے طواف کے دوران، وضو غسل آپ کا کیا ہوا ہو، باطہارت آپ نے طواف کرنا ہے، 7 چکر ضروری ہے، کم اور زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کی طہارت ضروری ہے طواف میں، نماز طواف میں بھی، طواف النساء میں بھی، سعی کے دوران، سعی کر رہے ہیں صفا مروہ کے دوران، اس دوران اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جان بوجھ کے لوگ بال کھینچتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں بالوں سے اس طرح، تو بال ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بالوں سے نہیں کھیلنا، بال نہیں کھینچنے، نہ ناک کے، نہ منہ کے، نہ داڑھی کے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح مکھی مچھر جاندار کسی کو نہیں مارنا اپنے احرام کی حالت میں۔ تقصیر نہیں کرتے اکثر لوگ، یعنی سعی کر لی، سعی کرنے کے بعد واجب ہے کہ آپ حلق کریں یا تقصیر وہیں کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً آپ احرام سے آزاد ہو جائیں۔ صفا مروہ کی سعی 7 چکر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7ویں چکر پر آپ مرد ہیں یا خواتین اپنے تھوڑے سے بال کاٹ لیں، کینچی ساتھ رکھیں تاکہ آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں۔ پھر آپ نے باندھا ہوا ہے احرام، کوئی حرج نہیں ہے، جہاں بھی جائیں گے آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے کپڑے نارمل پہنے ہوئے ہیں، آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر فقط آپ نے بعد میں طواف النساء اور نماز طواف النساء پڑھنا ہے، کرنا ہے، وہ آپ عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ سائی پوری نہیں کرتے، سائی کے چکر بھی کم زیادہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ پورے 7 چکر کرنے، اور سائی جو ہے وہ پوری صفا تک جانا ہے اور مروہ تک جانا ہے، درمیان سے واپس موڑ آتے ہیں تو یہ چکر کافی نہیں ہے۔ صفا کی جو حد بنائی ہوئی ہے انہوں نے وہاں تک جائیں، اور جو مروہ کی حد بنائی ہوئی ہے وہاں تک جائیں۔ اور مین چیز جو آپ سعی کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں، یہ فرسٹ فلور پر ہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ سیکنڈ فلور پر سعی کرنے جائیں گے درست نہیں ہے، اور طواف بھی اگر آپ کعبہ کی چھت سے اونچے چلے جائیں گے تو وہ طواف آپ کا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے، مرد انڈر ویئر پہن لیتے ہیں، بنیان پہن لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، خواتین کا جو لباس ہے وہی ان کا احرام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشبو لگا لیتے ہیں، ویزلین یوز کر لیتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی خوشبودار چیز استعمال کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ضروری چیزیں تھیں جو عمرہ میں خیال رکھنا چاہیے، تاکہ مومنین کا پیسہ لگتا ہے تو اس پیسے کو ضائع نہ ہونے دیں، تاکہ آپ کی عبادت درست ہو سکے۔ عمرہ ہو یا حج ہو، یہ ایک تو پیسہ لگتا ہے، مشقت ہوتی ہے، مشقت کی عبادت ہے۔ اس میں آپ نے نمازیں کم پڑھنی ہے، آپ نے چلنا زیادہ ہے، آپ نے اپنے جسم کو حرکت زیادہ دینی ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، اس میں بھی چکر ہیں، آپ نے سعی کرنی ہے، اس میں بھی چکر ہیں۔ حج ہے تو اس میں آپ نے عرفات میں وقوف کرنا ہے، سردی گرمی برداشت کرنی ہے، اسی طرح مینا میں جانا ہے، آپ وہاں وقوف کرنا ہے، سردی گرمی برداشت کرنی ہے، آپ نے پھر کنکریاں مارنی ہے، پھر آ کے طواف کرنے ہیں، تو یعنی جسم کی آپ نے ریاضت رکھنی ہے۔ تو اس میں پھر آپ اپنی عبادت کا پورا خیال رکھا کریں، تمام مسائل شریعہ کو سیکھ کر جائیں تاکہ آپ کی عبادت خراب نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے شیعہ قافلے کے ساتھ جائیں، اپنے مسلک کے ساتھ جائیں، اور علماء کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کی عبادت خراب نہ ہو۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔